علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال آمین کہنے کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے تو آمین کے متعلق سن لیجئے۔ جہری نمازوں میں آمین کہنا، نماز فجر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد امام جب آمین کہے تو مقتدیوں کا آمین کہنا اور امام کا آمین کہنا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے، ورفع بها صوتہ، اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب التامین وراء الامام، اور اسی طرح ترمذی مسند احمد اور بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر اونچی آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ مصنف عبد الرزاق، امام احمد، امام شافعی، امام اسحاق فرماتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی جس چیز پر تمہارے ساتھ سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں وہ تمہارا سلام کہنا ہے اور آمین کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تامینہ بتامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں آمین کہنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ صرف ایک آمین کہنے پر سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں توبہ وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ اب میرے پیارے بھائی، وہ لوگ جو آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، ایک طرف تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ 4 مذہب حق ہیں، ایک طرف دیوبندی بریلوی کا یہ کہنا ہے کہ 4 مذہب برحق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہنی چاہیے۔ اب اگر آمین امام شافعی کا مسلک ہے تو آمین حق ہے۔ اگر کوئی آدمی آمین کہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اسے محبت، پیار اور الفت کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن معاملہ ہمارے سامنے آمین کہی اور امام صاحب نے غصہ دکھا دیا۔ میں اپنا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ میں اور میرے 2 بھائی اور ایک چوتھا اہل حدیث، ہم 4 آدمیوں نے مل کر دیوبندی مسجد میں آمین کہی۔ اس وقت تک میں صرف حافظ قرآن تھا، میں نے دینی علم حاصل نہیں کیا تھا، نہ میں مدرسہ گیا تھا۔ جب میں نے آمین کہی اور میرے ساتھ مل کر مزید آمین بھی بڑی نارملی تھی، یہ نہیں کہ ہم نے رافع بہا صوتہ بلند آواز سے کہی ہو، بڑی نارملی ہلکی آواز سے آمین کہی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو کر ہماری طرف منہ کیا کہ یہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگوں کی نمازوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان لوگوں کو مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں جواب کے لیے بن رہا تھا کہ امام صاحب نے پھر قبلے کی طرف منہ کیا اور سنتوں
کے پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائی، اب میرے سامنے وہ بندہ کہہ رہا ہے، اور یہی ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں جائیے، جا کر پیارے نبی کی سنت پر عمل کیجئے، اور دیکھیے کہ نقشہ ایسا ہوگا کہ اللہ معاف، ایک دفعہ کہا جائے گا، دوسری طرف دھکے مار کر باہر نکالا جائے گا۔ اب اگر پیارے نبی کی سنت، پیارے نبی کا فرمان ڈسٹرب کرتا ہے تو کیا ہم تورات انجیل پر عمل کریں؟ اگر پاکستان، ہندوستان کی مسجد میں آمین ڈسٹرب کرتی ہے تو ایسے لوگ جب بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہاں تو الحمدللہ پوری مسجد ہی آمین سے گونج جاتی ہے، تو پھر یہ وہاں اپنی کانوں میں کپاس ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو سنت پر عمل نہ کرنا، اب بتائیے ہم خبریں پڑھ کر بتائیں، اس پر غصہ کریں یا اس پر شہد جو ہے وہ ڈالیں؟ اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل نہ کرنا اور پھر سنت کو ڈسٹربنٹ بتانا، اور سنت پہ عمل کرنے والے کو دھکے مار کر مسجد سے باہر نکالنا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب الرسائل میں لکھتے ہیں، پوچھا گیا کہ کیا اہل حدیث کسی حنفی، دیوبندی، بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب نے کہا، گدھا گھوڑے کا امام نہیں بن سکتا۔ اب الحمدللہ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور الحمدللہ سیرت کے ساتھ کی اور حکمت کے ساتھ کی۔ تو میرے پیارے بھائی، جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے والے ہوں، پیارے نبی کی سنت کو ڈسٹربنٹ سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنی نماز اکیلے میں ہی پڑھیں گے با امر مجبوری۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ یا تو آپ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑیے، آمین کہنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ فتنے کا باعث ہے آمین کہنے والے کے لیے، یا پھر اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑیے اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو چونکہ الحمدللہ ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، نام نامی اسم گرامی ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے ساتھ نبی کی رسالت کا اعلان ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی پر درود و سلام ہے، اللہ اکبر۔ قبر میں جائیں گے، مر ربو کا پوچھا جائے گا، مر ربو کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری ہمیں بتاتی ہے، قبر والے سے پوچھا جائے گا، ما تقول فی هذا الرجل فی هذا الرجل محمد، بتا تو محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، ساری دنیا سے بے وفائی کر لیجئے، ساری کائنات سے بے وفائی کر لیجئے، وفا کیجئے تو صرف محمد سے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنت اور جنت کی نعمتیں تیری ہیں۔ میں نے شعر کو تھوڑا سا تبدیل کیا کہ اگلے لفظوں میں کچھ ڈاؤٹ تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو محمد کی اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ محمد کی اطاعت کا تقاضا ہے، آمین کہو، اونچی آواز سے کہو، ببانگے دوہل کہو،
گردن کٹ جائے تب بھی کہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دوں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر مکہ میں مسلمان ہو گیا۔ اسے کہا گیا کہ یہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، اپنا ایمان ان سے چھپا کر رکھنا، تیری جان بھی خطرے میں، تیرا مال بھی خطرے میں۔ اس اللہ کے شیر بہادر نے کیا کیا؟ بیت اللہ پہنچا اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ببانگے دوہل اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل اور موقع پر موجود پورا مجمع اس پہ پلٹ پڑا، جوتیوں اور ڈنڈوں سے اسے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر اس نے اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پیارے نبی کے صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو کسی علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا، اور جب یہ گورنر دسترخوان پہ موجود کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں علاقے کے بڑے بڑے زعماء موجود ہیں، اس صحابی سے لقمہ گرا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر جب کھانے لگا، ساتھ والے نے کہا، حضرت جی علاقے کے بڑے بڑے زعماء وڈیرے موجود ہیں کہ مسلمانوں کا گورنر ایسا ہے کہ گرے ہوئے لقمے کھاتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا، میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ تو لقمہ ہے، آمین تو اللہ کے نبی کی وہ عظیم سنت ہے کہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اولاً ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر لوگوں کے پیچھے آمین کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے، سنت سے خار کھانے والے، سنت سے دشمنی رکھنے والے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اکیلے میں نماز پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ میں کمزور کل قیامت کے دن